بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے 145 تک تلاوت ہوئی ہے، 144 تک ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، وہی اللہ ہیں جس نے باغات پیدا کیے، معروشات وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وغیر معروشات اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے نہیں جاتے، والنخل والزرع نیز کھجور کے درخت اور کھیتی، مختلفاً اکلہ جن سے مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، والزیتون والرمان اور زیتون اور انار پیدا فرمائے، متشابہن باہم ملتے جلتے، وغیر متشابہ الگ الگ، کلوا من ثمرہ اذا اثمر جب پھل آئے تو اس کے پھلوں کو کھاؤ، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، ولا تسرفوا فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین یقیناً اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو
پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں سے بھی کچھ بار برداری کے کام کے ہیں اور کچھ چھوٹے قد کے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر مادہ ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کی 2 قسمیں اور بکری کی 2 قسمیں۔ قل، آپ پوچھ لیجئے، الذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے دونوں نر کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے دلیل سے بتاؤ۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ کی بھی 2 قسمیں اور گائے کی بھی 2 قسمیں۔ قل، آپ دریافت کیجئے، الذکرین حرم بالانثیین، اللہ نے دونوں نر کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کے رحم میں جو بچہ ہے اس کو حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا تو بھلا تم اس وقت موجود تھے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ گڑھے، لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 141 سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے انسانوں سے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ النَّخَلَ وَالزَّرْعَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، کہ اے مشرکو، اے کافروں، اے میری توحید کے دشمنوں، اے شیطان کے پجاریوں، اے بت پرستوں، اے معبودوں، باطل معبودوں کے ماننے والوں، اس زمین پر کھیتی سے اناج جو پیدا ہو رہے ہیں، باغات سے جو پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، صرف اور صرف وہ میری طاقت سے، میری قدرت سے، میری حکومت سے پیدا ہو رہے ہیں۔ زمین میں اناج ڈالا جا رہا ہے، زمین میں پھلوں کے نرسری یعنی ان کے چھوٹے پودے لگائے جا رہے ہیں، انہیں اپنی جگہ پر پہنچانا، قوت دینا اور ان سے انسان کی ضرورت کو پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف میرا کام ہے۔ اب بہت سے پھل وہ ہیں جو زمین پر نہیں پھلتے، ان کے پودے زمین سے نکل تو آتے ہیں لیکن ان کی باریک باریک پتلی پتلی بیلیں ہوتی ہیں، اگر زمین پر انہیں چھوڑا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ پھل کا اس میں سے آنا مشکل،
اور اگر آ بھی جائے تو پھل کا بھی نقصان اور ان بیلوں کا پودوں کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھ دی اور وہ کم سے کم 6 فٹ اونچی پورے کھیت میں لکڑیاں لگاتے ہیں، پھر اسی پر لکڑی رکھ کے لوہے کے تار سے رسیوں سے باندھتے ہیں اور پھر ایک قسم کا وہ جال بنا دیتے ہیں اس کو، اور پھر یہ بیلیں جگہ جگہ سے نیچے سے انہیں پکڑ کے اوپر جاتی ہیں اور بیلیں لوہے کے اور رسیوں کے تاروں پر پھیلتی ہیں اور وہ پھل نیچے لٹکتا ہے۔ بالخصوص انگور۔ سبزیوں میں ایک سبزی ہے جو ہمارے اتر پردیش میں نینوا کہا جاتا ہے، تروئی کہی جاتی ہے، چھوٹی والی، یہ سب بیلوں پر پھلتی ہیں۔ لوکی، دودھی، کدو جو بھی آپ کہیں، سب بیلوں پر پھلتی ہیں۔ زمینوں پر بھی پھلتی ہیں، لیکن اصل کھیتی کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ وہی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے معروشات کہا ہے، یعنی وہ باغات بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور جب ان بیلوں سے پتیاں زیادہ نکلتی ہیں، انگور کے گچھے نیچے لٹکنے لگے، یہ سبزیاں لٹکنے لگیں، تو اچھا خاصا اس کے اندر سایہ ہو جاتا ہے اور ایک قسم سے وہ مکان بنا لیتے ہیں، اور وہاں مالک نہ صحیح تو کام کرنے والے وہیں رہتے ہیں، تو وہ ایک جھوپڑا بن جاتا ہے پورا کھیت۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم آپ تو ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ اپنے ہی پتہ نہیں جیب میں کچھ ہے کہ نہیں، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں، نام لے لوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، سبوں نے قبضہ کر کے اور بڑے بڑے فارم ہاؤس انہوں نے بنوا لیے ہیں۔ جا کے دیکھیے کئی کئی کلومیٹر کپڑے کی چادریں لگی ہوئی ہیں، اندر بیلیں سب چل رہی ہیں اور سب لوٹ پاٹ کمائی چل رہی ہے۔ ہم آپ کے مقدر میں ہم نے لکھوا لیا بانے گر کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کچھ رسائی نہیں ہے۔ بہرحال بات دوسری ہو جائے گی، مجھے تو جلدی بات پوری کر دینی چاہیے۔ وغیر معروشات، اور کچھ باغات ایسے ہیں جو ٹٹیوں پر چڑھتے، ان کے لیے تنا، دھڑ یا اس کی جڑ وہ مضبوط ہوتی ہے۔ آم ہے، کیری ہے، سیب ہے، ایپل ہے، جو بھی آپ کہیں، اسی میں آپ کا کیا نام، امرود ہے، چیکو ہے، ان سب کے درخت ایسے ہیں کہ اس میں ہزاروں پھل لٹکیں گے، ان کو بیلوں پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ والنخل، کھجور، جس دیش میں ہم ہیں یہاں تو کسی طرح کی بھی مل جائے تو بھی غنیمت ہے، ورنہ اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ تو مدینۃ النبی علی صاحب صلاۃ و سلام ہے، پورے ورلڈ میں اس کی کھجور ہے۔ باقی بہت سے عرب ملکوں میں کھجور کی کافی مقدار میں کھیتیاں ہوتی ہیں اور اس سے کمائی ہوتی ہے۔ والزرع، یہ کھیتی گیہوں کی، چاول کی، دال جتنی قسموں کی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا کمال دونوں سمجھیے۔ یہ آیت اور یہ قرآن اس وقت نازل ہوا کہ جب آج کے ٹیسٹ اور مزاج کے مطابق ایک ایک اناج یا ایک ایک پھل سے اتنی چیزیں اس زمانے میں پیدا اور بنائی جاتی، اللہ لیکن اس وقت لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں ہمارے آپ کے لیے سہولت، اور الگ الگ ٹیسٹ ایک ہی اناج سے کھانے کو بتا رہے ہیں۔ مختلفاً اکلہ، جن سے مختلف قسم کی چیزیں کھانے کی پیدا ہوتی ہیں۔ ہے کھجور ایک، لیکن مدینہ میں ایسی مارکیٹیں ہیں، معلوم کیجئے گا، مول ہیں جس میں صرف کھجور، یعنی صرف کھجور سے کیا مراد؟ کھجور کا چاکلیٹ، آپ تو گئے ہوئے ہیں، کھجور کی ٹافی، کھجور کا حلوہ، کھجور کی مٹھائی، اور خدا جانے کیا کچھ ہے۔ مختلفاً اکلہ، جس دیش میں ہم ہیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، قیامت میں یہیں سے اٹھیں گے،
ایک گیہوں کے آٹے سے سموسہ، روٹی، پراٹھے سب اسی سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ میدے میں چونا بھی مل جائے گا، وہ الگ ایک چیز ہے۔ یہ تو یہاں کی اعلیٰ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سب چلتا ہے یہاں۔ لیکن اللہ کا کمال دیکھیے، وہی مالک ہے، کوئی دوسرا مالک، اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو آگے چل کے ایسی سمجھ عطا کروں گا کہ جس سے یہ ایک ایک اناج سے، ایک ایک دانے سے کئی قسموں کی چیزیں بنا کے کھائیں گے، کھلائیں گے، بیچیں گے، کمائیں گے۔ والزیتون والرمان، زیتون تو میری معلومات میں غالباً ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، لیکن عربوں کے ہاں کافی ہے، اور اس کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ کالا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، اور ہرا بھی ہوتا ہے، کچھ بڑا کڑوا ہوتا ہے، کچھ میں مٹھاس ہوتی ہے، کچھ میں کھٹا پن بھی ہوتا ہے۔ رمان یہ ہمارے یہاں ملے گا، وہ الگ بات ہے کہ اس میں کیڑے بھی ساتھ میں بکتے ہیں، لیکن مل جاتا ہے، انار یہاں ملتا ہے۔ متشابہن، ملتے جلتے۔ اب اس کو دوسرے پھل سے مثال لے لیجئے گا، آم، کیری، ایک آم نہیں ہے، 50 قسم کی اس کی نسلیں ملیح آباد میں تیار ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں لا کے آپ رکھیں یا گھر میں دیکھیں تو وہ بھی آم، یہ بھی آم، یہ بھی آم، لیکن رنگ الگ، ٹیسٹ، ذائقہ الگ، کھانے کی لذت الگ، سائز الگ۔ یہ ساری اسی کو کہا ہے متشابہن، باہم ملتے جلتے۔ سیبوں میں بھی بہت سی قسمیں آ گئی ہیں، چھوٹے، بڑے، پھر اس کے الگ الگ ٹیسٹ۔ بعض ایسے کہ لگا ایک دم چینی، شکر، بعض ایسے کہ جیسے کھٹائی کھا رہے ہیں، بعض ایسے کھٹ میٹھے، کچھ کھٹاس بھی ہے، کچھ مٹھاس بھی ہے، بہرحال وغیرہ متشابہ، اور کچھ ایسے ہیں جو ملتے بالکل الگ الگ ہیں۔ اب سنیے گا کیسا رب ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب ان کھیتیوں سے، باغات سے پھل آئیں، یعنی پھل پک جائیں، تو اس کے پھلوں کو کھاؤ۔ سن رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ، یہی ہے خالق۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خالی دیکھتے رہنا، کہا نہیں، کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ ہم ان کو دیوی دیوتاؤں کا درجہ دیے ہوئے، یہ ہمارے شریک نہیں ہیں، مخلوق ہیں، تم کھاؤ۔ اس کے بعد کہا واتو حقہ یوم حصادہ، ان کھیتیوں کی کٹائی کے دن، ان پھلوں کے توڑے جانے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اب یہاں دو بات آپ کو سمجھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب ساری چیز پیدا کرنے کا مالک کون؟ اللہ، اور اس نے ہماری پوری ضرورت کا سیزن کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے ہر چیز مہیا کر دی ہے، تو عبادت صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ مالک اسی کو مانا جائے گا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کی ملاوٹ ہو سکتی، لیکن ان مشرکین کی عقل آپ دیکھیے، ان کا پاگل پن دیکھیے، ان کی گمراہی دیکھیے کہ یہ ان پھلوں کو بھی دیوی دیوتاؤں بنائے ہوئے ہیں، اور ان پھلوں کا معبود کسی اور کو بنائے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پھل انہوں نے دیا، انہوں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پھل جب آتے ہیں، پھلتے ہیں، تو ان میں رنگ پیدا کرنا، کلر، ان میں ٹیسٹ یعنی ذائقہ پیدا کرنا، ان کی سائز کو بڑا کرنا، یہ سب ہمارا کام ہے۔ ہمیں یاد پڑ گئی آپ کی محبت سے ایک بات، ہمارے فقہا کی نظر اللہ تعالیٰ نے بہت دور رکھی ہے۔ سائنسداں تو اب جا کے مانتے ہیں، یعنی ادھر 25-50 سال میں، اور ہمارے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں آج بھی، وہ 600 سال پہلے کی، 700 سال پہلے کی، سمجھ رہے ہیں، 6ٹھی، 5ویں، 7ویں صدی کی۔ تو ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، اس کی بات یاد آ گئی اللہ کے کرم سے۔ اس میں لکھا ہے چاندنی کا یہ نظام جو ہے
1 تاریخ سے 15 چڑھائی خوب روشنی پھیلتی ہے، اور 15 سے لے کے 29 تک 28 تک اس میں ڈھلان یعنی زیرو، لیکن تقریباً پورے مہینہ چاندنی رہتی ہے۔ اور خاص طور سے 14، 15، 13، 14، 15 ان 3 تاریخ کی چاندنی کی روشنی سے ان پھلوں کا رنگ بدلتا ہے۔ ان پھلوں کا آپ کہیں ہم نے تو کیمیکل دیکھا ہے، اس سے رنگ بدلتا ہے، تو اب ہم نے مقدر اپنا یہی بنایا وہی ملے گا، اسی لیے اس میں کوئی مزہ ودا کھانے کے بعد بھی شوگر بڑھی اور کینسر اس کے بعد کھڑا ہے۔ اور جب چاندنی سے رنگ بدلتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جو مزہ اور جو لطف ہے، ہمارے یو پی کے کئی لوگ ہیں، آم میں ایک آم خریدنے کے لیے چکر لگاتے تھے لوگ، بھائی یہاں کیا بھاؤ، وہاں کا نہیں، چھوڑو، بھاؤ نہیں دیکھتے، کہاں 2.5 کا آم ملے گا، 2.5 بھائی نہ سمجھنا، 2.5 والا آم وہ ہوتا ہے جو خود پک کر گر رہا ہو، تو وہ تھوڑا سے باغ کے باہر لے کے بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے، آدمی منہ مانگا پیسہ دیتا تھا، کیوں؟ اس میں دوا نہیں پڑی ہے، اس میں کیمیکل پڑا، یہ وہی چیز ہے۔ بہرحال بات دوسری ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ جب مالک ایک ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اسی کو خالق مانا جائے گا، اور اگر انسان نہیں مانتا تو اس انسان سے زیادہ اپنے مالک کا ناشکرہ کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس پھل کے دینے والے، کھیتی کو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، تو جس دن یہ پھل مکمل تیار ہو، کھیتی بالکل تیار ہے، آج اس کی کٹائی ہوگی، پھل توڑے جائیں گے، تو اس دن اس کھیتی اور پھل کا حق ادا کرو۔ کیا حق ادا کیا جائے گا؟ صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھیتی، یہ باغات بارش کے پانی سے تیار ہوئے ہوں، یعنی اس میں محنت کا پانی لگا نہیں، تو پیداوار کا 10% یعنی کل پیداوار کا 10% اللہ کے نام پر محتاجوں، ضرورت مندوں کو دیا جائے گا۔ اور اگر محنت کا پانی لگا ہے، مثلاً کنویں سے پانی نکال کے لایا، بورنگ ہے لیکن اس انجن مشین کو لائٹ سے، بجلی سے یا ڈیزل سے چلا رہا ہے، یا دور سے لا رہا نہروں سے، اس کی بھی مال گزاری دینی پڑتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کل پیداوار کا 5%۔ فقہ حنفی کا قانون یہ بنا اسی آیت سے، وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ سے، کہ پیداوار چاہے وہ زمین کی کچھ دن باقی رہنے والی ہو، جیسے گیہوں، چاول، مٹر، چنے وغیرہ سال ہر سال باقی رہتے ہیں، اور چاہے وہ پیداوار کچھ دن باقی رہیں، جیسے پھل ہیں 2-4 مہینے، اور چاہے وہ پیداوار صبح کی آئی شام ہوتے ہوتے ختم، خراب ہو جائے گی، جیسے سبزیاں، لیکن اس کی پیداوار میں محنت لگی ہے، خرچ ہوا ہے، تو عشر واجب ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی، 2.5% نہیں بلکہ 10واں۔ اور اگر محنت اور خرچہ ہے تو کل پیداوار سے پہلے خرچہ نکال لیا جائے گا، کتنا خرچ کیا ہے، اس کے بعد جو پیداوار بچی ہے اس میں سے عشر نکالا جائے گا۔ تو یہ وَآتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ۔ بہت سے صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جب کٹ رہا ہے، پھل توڑے جا رہے ہیں، تو فقراء مساکین آ رہے ہیں، ان کی دلجوئی اور خاطرداری کے لیے کچھ دے دو۔ بہرحال اب ہم لوگوں کا مزاج اور زمانہ، وقت سب بدلا کہتے ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بھائی لوگ تائید کریں گے، آلو کی کھدائی ہوتی تھی، بھٹے توڑے جاتے تھے، آم کے پھل توڑے جا رہے تھے،
تو محلے گاؤں کے بچے بوڑھے کچھ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ اور کچھ لوگ ایسے تھے مالک جو ان کے آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ خود توڑ کے بھیج دیتے تھے یا رکھ دیتے تھے۔ یہ سب قرآن انہوں نے پڑھا نہیں تھا، عربی زبان جانتے نہیں تھے، سورہ فاتحہ آدھی بھی یاد نہیں تھی، لیکن قرآن کا حکم پہنچا ہوا تھا ان کے دلوں میں۔ ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی دینے میں اتنا زیادہ دریا دلی کا مظاہرہ نہ کرو کہ دینے کے بعد پھر تم کو مانگنا پڑ جائے۔ دو اس حساب سے کہ تمہاری ضرورت باقی جو ہے اس سے پوری ہو جائے۔ دوسرا ایک معنی بھی ہے لا تسرفوا کا، فضول خرچی نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اب پیداوار ہو گئی ہے تو گناہ کے کام میں ان پیداوار کو خرچ کر رہے ہو۔ اب تو شادی خاص طور سے غیروں میں 12 مہینے ہونے لگی، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ سوائے چیت کے کبھی شادی ہوگی۔ کیوں؟ اناج آئے گا، آمدنی ادھر سے آئے گی، تو پھر وہ سارے پیسے ان کے ناچ گانے میں دل کھول کے لگتے تھے۔ تو اے مسلمانوں، تم اپنی کھیتی کی پیداوار کو میرے احکامات کے مطابق خرچ کرنا، گناہ کی جگہوں پر خرچ کرنا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں بھی ہم نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جو بار برداری بوجھ ڈھونے کے کام میں آتا ہے، اونٹ اس میں سب سے بڑا جانور، کھچر، گھوڑے، گدھے، یہ 4 جانور ہمارے ملک میں تو پولنگ میں بھی کام آتے ہیں۔ نہیں آتے ہیں؟ آپ لوگ تائید کیا کیجئے نا، تاکہ لگے کہ ہم جھوٹ میں فائرنگ نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ راجستھان میں بہت سے پول اسٹیشن جہاں یہ ساری مشینیں کون لے کے جاتا ہے؟ اونٹ۔ ہمارے اتراکھنڈ وغیرہ میں، کشمیر میں جہاں کھچر اور گدھے یا تو پھر ہیلی کاپٹر، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بنتا ہے۔ وفرشا، اور کچھ جانور چھوٹے قد کے ہیں جیسے بکری، گائے، تو ان کا کام دودھ، مکھن، گھی، گوشت کا کام ہے۔ اس سے علاوہ اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں جو کچھ دے رہے ہوں دل کھول کے سنو، ہمت سے بات سمجھو۔ اللہ تمہیں جو دے رہے ہیں، گائے دے رہے ہیں، میں گائے سے بات رکھوں گا، اس کا دودھ دے رہے ہیں، اس کا گھی، مکھن، دل کھول کے کھاؤ، کھلاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ کہا یہ ماتا ہے۔ سب لوگوں کے کہنے میں تم بھی کہنے لگے، کوئی آتا ماتا ہے تو کھاتی کائے کو ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کو تو بھوکے رہ کر کھلانا چاہیے نا بھائی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر ماتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو پیشاب پلا رہی ہے، اس کو پیشاب کے راستے سے دودھ ہی دینا چاہیے نا۔ یہ سب باتیں کرنے والے ملتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کامیاب وہی ہیں، عقل مند وہی ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ان سے بڑا بیوقوف کون؟ تو یہ سارے جانور تمہارے لیے بنائے گئے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پتہ چلا کہ ان کو نہ کھانا، ان کو ماں کا درجہ دینا، معبود کا درجہ دینا، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ گوشت سے، گھی سے، دودھ سے، مکھن سے، بٹر سے، ساری چیز سے تم کو محروم کرے، اور پھر اس کے بعد تمہارا ایمان بھی لے کے چلا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بتایا کہ 8 قسم کے جانور ہم نے حلال پیدا کیے ہیں۔ بکریوں میں نر 1 قسم اور مادہ 2، بھیڑ میں بھی 2 نر مادہ، اونٹ میں بھی 2 اور گائے میں بھی 2، تو کتنے ہو گئے؟ اب کوئی اس میں بیٹھا ہو، اس کا ذہن چل رہا ہو، بول نہ رہا ہو، ہم ہی اس کے دل کی بات بول دیں، پڑھ کے آئے تو بول رہے ہیں، کوئی غیب نہیں بتا رہے ہیں نعوذ باللہ، یا بزرگ ولی نہیں ہے، کتاب میں پڑھ کے آئے تو عرض کر رہا ہوں۔ بھینس یہ کہاں جائے گی؟
یہ گائے کے ماتحت ہے، سمجھ رہے ہیں، تابع اسی کو کہتے ہیں، تو اس کے بھی نر مادے، تو جب تابع ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ لڑکے باپ کو 2 بالو شاہی ملی تو بیٹا تو اس میں سے کھا کے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو قربانی میں اسی لیے گائے پر چھری چلتی ہے تو بھینس بھی بچنے والی نہیں ہے۔ اب عوف ابن مالک اور ان کی ایک ٹیم تھی، آج کے اعتبار سے آپ کہیں اس زمانے میں یہ گو رکشک تھے، سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ یہ گائے کو اس کی رکشا کرنے والے، پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ یہ کہا کرتے تھے مکہ اور حرم میں گھوم گھوم کے، گائے کو خاص طور سے اس زمانے کا یہ شوسہ ہے، نانا ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں کھا سکتے، اس کا دودھ نہیں پی سکتے۔ اونٹنیوں کے بارے میں، اونٹوں کے بارے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، ہمارے مندر کے پجاری اونٹ کو، اونٹنی کو، اس کے دودھ کو، اس کے گھی کو، چربی کو جس کے لیے چاہیں حلال کریں، جس کے لیے چاہیں حرام کریں۔ اللہ تعالیٰ اب اسی کا ذکر کر رہے ہیں، 8 ازواج، 8 نر مادہ ہیں۔ میں نے بتا دیا آپ کو، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اگر مادہ کے پیٹ میں نر بچہ ہے تو اس کو صرف مرد لوگ کھائیں گے، اور اگر وہ مؤنث بچہ ہے تو عورت مرد سب کھائیں گے، اور اگر وہ مر گیا تو پجاری کھائے گا۔ اس جہالت کو، اس گمراہی کو اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کہیے ان سے، دعوے میں اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین نبئونی بعلم، تو دلیل کے ساتھ بات بتاؤ۔ سمجھ میں کچھ نہیں بات آ رہی ہوگی، آپ سوچ رہے ہوں گے نہیں سمجھ میں، کچھ نہیں سمجھیے آپ۔ یہ ہتھیار اٹھایا کیوں گو رکشک والوں نے؟ کہا حکومت ساتھ دے رہی ہے، نہیں، حکومت دے رہی ہو نہیں دے رہی ہو حکومت جانے۔ جب جاہلوں کے پاس کسی اعتراض کی دلیل نہیں ہوتی تو وہ لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل ولیل، ماں کے ہونے کی، باپ کے ہونے کی، حلال حرام کی کوئی دلیل موجود، بس ایک کام ملا ہے، اس کے آڑ میں پیٹ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، بس اس کو باقی رکھنے کے لیے کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کا کلام چیلنج کر رہا ہے عوف ابن مالک وغیرہ کو کہ لاؤ اگر سچے ہو کہ یہ حرام یہ حلال تو دلیل دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت جس پر سبق پورا ہو رہا ہے، ابل، اونٹ اور گائے کا ذکر کر کے اس میں بھی کہا کہ گائے کا نر حرام، گائے کی مادہ حرام، اونٹ کا نر حرام، یا اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر یا مادہ وہ حلال حرام۔ یہ کس نے کہا؟ اور پھر اللہ نے غصے میں کہا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یعنی انسانوں کو یہ کہا کہ ان کے گوشت کھاؤ، ان کے دودھ پیو، ان کے بٹر اور مکھن اور چربی کھاؤ، تو اس وقت تم موجود تھے کہ اس آرڈر کے ساتھ اللہ نے حرام والا آرڈر بھی، حکم بھی لگا دیا؟ موجود تھے؟ اب ظاہر ہے جواب کیا ملے گا؟ جواب کیا ملے گا؟ ہے کوئی جواب؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ، جواب ان کے پاس سے مل ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ اتنے بڑے جری اور اتنے ڈھیٹ ہیں ہندی زبان میں کہ اللہ کے خلاف بھی جھوٹ گڑھنے میں ماہر ہیں۔ ایشور نے ماتا بنایا، بھگوان نے یہ کہا، کہیں کچھ نہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ چنا کے بیچ میں ایک چھوٹی سی مورت رکھی، چنا میں پانی ڈال دیا، ظاہر بات ہے صبح کو چنا پھولے گا کہ نہیں پھولے گا؟ ارے بولو نا بابا۔ اب وہ مورت اوپر آئی، کہا بھگوان پرکٹ کر گئے۔ بھگوان ایسے پرکٹ ہو جاتے ہیں؟ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ امام نے، مؤذن نے مسجد میں تالا لگایا، لائٹ وائٹ بند کی، گھر گئے،
چور دروازے سے تالا توڑ کے پیچھے سے گھس کے ممبر پر مورت رکھ کے چلے آئے۔ امام بیچارہ 2 آدمیوں کو بلانے لگا، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لے جا کے اس کو سنڈاس میں ڈال دینا چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس نے بلا کے دیکھا نا، اس میں یہ پہلے سے تیار تھے، یہ اب صدر دروازے سے داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ اس جگہ بھگوان نے پرکٹ کر لیا۔ ہو گیا جھگڑا، جائیے آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کہتے رہیے۔ اور سپریم کورٹ میں کون ہے؟ گگوئی صاحب ہیں جن کو راج سبھا میں جانا ہے، تو اس بے ایمان کو بے ایمان والا فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ارے بولو نا، کہو آج پھر یہ بہک گئے، CID آئے پیچھے ہمارے، آپ اپنا ڈرتے رہو، ہم تو آپ کو ثابت کر کے بتا رہے ہیں قرآن سے۔ الحمدللہ اتنا جھوٹ گڑھا جاتا ہے، ہمارے UP کے لوگ ہماری تائید کریں گے، رسی دھول میں رسی بٹی جاتی ہے، دھول میں رسی بٹی جائے گی، لیکن سارا دعویٰ، چاہے وہ متھرا کی عیدگاہ ہو، چاہے گیان واپی ہو، چاہے جامع مسجد دہلی ہو، کہیں بھی ہو، سمجھ رہے ہیں، سب پر دعویٰ دھول میں رسی بٹنے کا ہے۔ بہرحال وقت پورا ہو گیا، ہم آپ سے آخری بات یہ کہہ کے سبق پورے کر دیتے ہیں، ظالم اس شخص کو کہتے ہیں جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، اور کافر مشرک ہی وہ ظالم بھی بنتا ہے جس کو ہم آپ ظالم کہتے ہیں۔ مسلمان تو 2-4 تماچے مارنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، کیسا بھی مسلمان شوٹر ہو، بڑے بڑے بھائی لوگ، ہمارے مولانا کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اسی دونگری میں، اسی مدن پورہ میں، سہاگ پیلس میں ہم نے مولانا کے ہاتھ پر توبہ کرتے اپنے بھائیوں کو دیکھا، لیکن کوئی کافر شوٹر بھی توبہ کیا ہے؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ خدا کی ذات اور صفات میں جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ ہم کو اور آپ کو بھی مٹی میں ملانے کو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔